حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ وہ صحابہ کرام پر تان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، صحابہ کرام کی ذات پر بیجا انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر طنز کس اور ان کے درمیان جنتی اور جہنمی کا فرق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں باغی ہے، فلاں منافق ہے اور فلاں جو ہے جہنمی ہے، اس کی نسل حرام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ذکر کرتے وقت کتنی احتیاط برتنے کی تعلیم دی ہے، صحابہ کرام کا ذکر کرتے وقت کتنا محتاط رہنے کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود یہ طریقہ بھی سکھایا ہے کہ میرے اصحاب، میرے غلاموں کا جب تذکرہ کرو تو کیسے کرو۔ تو یہ ہمیں مفت کے مفتیوں سے یہ بات لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا ذکر کرنا ہے تو کیسے کرو۔ یہ صحیح بخاری شریف میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے بھی جو ہے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، سن لو اے مفت کے مفتیو، اے پیران اعظام جو اپنی نئی نئی دکانیں اور اپنی نئی نئی خانقاہ بنا کر بیٹھے ہیں، وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں کہ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ یہاں پر لفظ صحابہ مطلقاً صحابہ کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک صحابی کی یا کسی دو صحابی کی بات نہیں ہو رہی ہے، مطلقاً صحابہ، کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر مٹھی یا آدھا مٹھی کے برابر بھی خیرات کرنے کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے آقا یہ واضح فرما رہے ہیں کہ میرا صحابی اگر ایک مٹھی یا ایک سیر یا آدھی مٹھی یا آدھا سیر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو قیامت تک جتنے بھی مسلمان پیدا ہونے والے ہیں ان میں سے اگر ہر شخص بھی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرے گا تو وہ ان کی مٹھی اور آدھے مٹھی خیرات کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، صحابہ کرام پر لعنت بھیجتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں منافق ہے۔ آپ کو کس نے ٹھیکیدار بنایا صحابہ کرام کا؟ ارے آپ اگر اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنی عاقبت جو ہے نا صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحابہ کرام کے درمیان فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے دامن کو پکڑ کر آپ جب چلیں گے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے، آپ کا حشر و نشر بھی اچھا ہوگا۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کے پیش نظر رکھ رہا ہوں یہ ترمذی شریف میں کتاب المناقب میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے، امام رویانی نے بھی جو ہے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے، دیلمی نے مسند الفردوس میں اس کو روایت کیا ہے، اس کے علاوہ کئی کتب احادیث میں فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ کیوں آپ امت سے چھپاتے ہیں؟ یہ کیوں آپ لوگوں سے چھپاتے ہیں؟ یہ روایت کیوں آپ جو ہے لوگوں کو نہیں بتاتے؟ فقط اہل بیت کی محبت بتا کر صحابہ کرام سے لوگوں کو دور کر دینا یہ کون سا انصاف ہے؟ ہمیں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کی جہاں پر بات بتائی ہے، اہل بیت کی محبت کی وہاں پر بات بتائی ہے، جہاں پر اہل بیت کی محبت، مودت اور اہل بیت کے عشق کی بات حضور نے سکھائی ہے، وہیں پر صحابہ کرام کی تعظیم، ادب اور احترام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو جو ہے آپ بغور سماعت فرمائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میرے غلاموں کے بارے میں، میرے دامن اطہر سے براہ راست جو سرفراز ہو چکے ہیں، براہ راست جنہوں نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی گواہی دی ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دین متین کے لیے جتنی خدمتیں اور جتنے تکالیف سے وہ گزرے ہوئے ہیں ان فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور میرے بعد انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنانا، یعنی کسی بھی جہت سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی اینگل سے ہو صحابہ کرام کے بارے میں تان نہ کرنا۔ اب آگے میرے آقا فرماتے ہیں کیونکہ جس نے ان سے محبت کی
यहाँ पर मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि हम हमेशा से अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बारे में सुनते हैं कि इमाम हसन से मोहब्बत करना, हुजूर से मोहब्बत करना है। बेशक अहले बैत पंजतन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से मोहब्बत करना, ये दर हकीकत मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना है, और मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना दर हकीकत ये खुदा से मोहब्बत करना है। तो अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। सहाबा इकराम के बारे में भी मेरे आका ये फरमा रहे हैं कि बेशक क्योंकि जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मेरी वजह से उनसे मोहब्बत की, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई उसने अल्लाह तबारक व तआला को तकलीफ़ पहुंचाई, और जिसने अल्लाह तबारक व तआला को तकलीफ़ पहुंचाई अन करीब उसकी गिरफ्त होने वाली है। आइए एक और हदीस मुबारका उन लोगों के लिए कि जिनके सामने अगर सहाबा इकराम को बुरा भला कहा जाए तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। इमाम तिरमिज़ी ने किताबुल मनाक़िब में रिवायत किया है, और उसके अलावा इमाम तबरानी ने मुजम्मुल औसत में रिवायत किया है, और इमाम दैलमी ने मुस्नद अल फिरदौस में रिवायत किया है, और उसके अलावा दीगर और कई कुतुब अहादीस में यह हदीस मुबारका मौजूद है। अब यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम उन लोगों को देखो जो मेरे सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हैं तो तुम उन्हें कहो तुम्हारे शर की वजह से तुम पर अल्लाह की लानत हो, यानी लानतुल्लाहि अलैकुम ऐ दुश्मनाने सहाबा, लानतुल्लाहि अलैकुम ऐ दुश्मनाने अहले बैत। जो अहले बैत पर भी लान तान करे, जो अहले बैत को निशाना तनकीद बनाए उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो, और जो सहाबा इकराम को भी निशाना तनकीद बनाए उनके ऊपर जो है लान तान करे उस पर भी अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल और उसके फरिश्तों की भी जो है लानत हो। इमाम तबरानी ने मुजम्मुल औसत में रिवायत किया है, और अबू युअला ने अल मुस्नद में इसको अपनी मुस्नद में जो है इसको रिवायत किया है, और इमाम नुआइम ने और इमाम अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया में, और इमाम दैलमी ने मुस्नद अल फिरदौस में, और उसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में इस हदीस मुबारका को रिवायत किया है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरे सहाबा का मेरी वजह से दिफा किया, अल्लाहु अकबर, जिसने मेरे सहाबा का मेरी वजह से दिफा किया और इज्जत की तो क़यामत के दिन मैं उसका मुहाफिज हूँगा, और जिसने मेरे सहाबा को गाली दी तो उस पर खुदा की लानत हो। और मेरे आका फरमाते हैं जिसने सहाबा इकराम का दिफा इस वजह से किया कि वो मेरे गुलाम हैं, मेरे असहाब हैं, मेरी वजह से उनका दिफा किया तो क़यामत के दिन मैं उसका मुहाफिज बनूंगा। गौर करो ऐ सुन्नी मुसलमानों, उश्शाक़ रसूल, गौर करो इस बात पर, ऐ अहले बैत के इससे मोहब्बत करने वालों, ऐ सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वालों, गौर करो मेरे आका क्या फरमा रहे हैं कि जिसने इनका दिफा मेरी वजह से किया क़यामत के दिन मैं उसका मुहाफिज हूँगा। तो जिसको सरकार की हिफाजत मिल जाए क़यामत के दिन, फिर उसे और कौन सी चीज़ है जो तकलीफ दे सकती है। और फिर मेरे आका क्या फरमाते हैं कि जिसने मेरे सहाबा को गाली दी तो उस पर भी खुदा की लानत हो। सहाबा इकराम के दामन को भी मजबूती से थामे रखें, और अहले बैत के भी दामन को मजबूती से थामे रखें, अकाबिरीन और औलिया इकराम के भी दामन को मजबूती से थामे रखें, तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी।